سرزمین بیت المقدس دریائے اردن کے کنارے میدان جنگ کا منظر تھا۔ ایک طرف بنی اسرائیل کا نیک بادشاہ طالوت اپنے لشکر کے ساتھ صف آرا تھا۔ طالوت کے لشکریوں کی تعداد اصحاب بدر کی تعداد کے برابر یعنی 313 تھی، جبکہ دوسری طرف قوم عمالقہ کا قوی دیو ہیکل، قد آور اور طاقتور بادشاہ جالوت اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل پر حملے کی طاق میں کھڑا تھا۔ قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں صف آرا بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا، کیونکہ نو عمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا۔ اس نو عمر لڑکے کا نام داؤد تھا، جسے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور بادشاہت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک غلیل اور پتھر تھا۔ جالوت اپنے جسم کو سامان حرب سے سجائے نہایت رعونت اور تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو مقابلے کی دعوت دے رہا تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کروں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ غربت و مفلسی کا یہ عالم تھا کہ انبیاء کی سنت کو پورا کرتے ہوئے بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر ان سے بولا، اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیں، کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے داؤد مجھے اٹھا لے، کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ علیہ السلام کو پکار کر عرض کیا، اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیں، کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ پھر جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی غلیل اور وہ پتھر لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی غلیل میں رکھ کر جالوت کو للکارا۔ گوشت کے پہاڑ، لہیم شہیم اور طویل القامت جالوت نے حیرت کے ساتھ نوجوان کو دیکھا اور حقارت سے بولا، جا میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف کم سن جوان حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر غلیل سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا۔ یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر مزید 30 جالوتیوں کو جا لگے، جو سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنی بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل کے لوگ بے حد خوش ہو گئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی۔ اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا انہیں سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 سال بعد جب بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت کا انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل مسیح میں فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پستہ قد کے مالک تھے، آنکھیں نیلی تھیں، جسم پر بال بہت کم تھے، چہرے سے پاکیزگی جھلکتی تھی، نہایت ہمدرد، قوی، بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت تحفہ خداوندی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت آل لاوی بن یعقوب میں چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہودا بن یعقوب میں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ انبیاء کرام علیہم السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن مجید میں خلیفہ کے لقب سے نوازا گیا۔ قرآن کریم کی سورہ سعد کی آیت نمبر 26 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور بھی عنایت کی تھی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ زبور اللہ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 صورتیں ہیں جو دعاؤں اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، تاہم ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان نہیں ہے۔
زبور کے معنی پارے یا ٹکڑے کی ہیں۔ دراصل زبور کے نزول کا مقصد تورات کی تکمیل تھا، اس لیے گویا یہ تورات ہی کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے مزین ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل نشین آواز اور سحر انگیز لحن عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو وجد آفرین تلاوت سے مسحور ہو کر چرند پرند، درخت، پہاڑ، جن و انس، دریا و سمندر، یعنی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں محو ہو جاتے تھے۔ اسی لیے آج تک لحن داؤدی ضرب المثل ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام پر قرات کو آسان اور ہلکا کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر زین کسنے کا حکم فرماتے اور اس سے پہلے کہ زین کسی جاتی آپ علیہ السلام پوری زبور تلاوت کر چکے ہوتے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت قرآن سنتے تو فرماتے ابو موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لحن داؤدی عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی 9 سورہ مبارکہ میں 16 مقامات پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض صورتوں میں تفصیل سے اور بعض میں مختصر طور پر آپ علیہ السلام کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں۔